صل على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل فقام وقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه او كما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو آپ اٹھ جاتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، قیامت کا بھونچال قریب آ چکا ہے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ کا بھی بھونچال قریب آ چکا ہے. موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ سر پر آ کھڑی ہے. موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ سر پر آ کھڑی ہے. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے معمولات ہیں ان کو سامنے رکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے 1/3 حصے میں تو نماز عشاء سے اور دیگر خاص مشغولیات اور مصروفیات سے فارغ ہو جاتے ہیں پہلے 1/3 حصے میں. پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر آرام فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اور جب رات کا بالکل آخری حصہ بچ جاتا تو آپ اس میں لوگوں کو بیدار فرماتے ہیں، ان کو تہجد کے لیے ذکر و عبادت کے لیے انہیں اٹھاتے. اور چونکہ آدمی جب سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. تو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کی یاد دلاتے. جاءت الراجفہ، دیکھو قیامت کا بھونچال قریب آ چکا ہے. اس سے مراد قیامت کا جو پہلی مرتبہ کا سور پھونکنا ہے اس کا وقت قریب آ چکا. خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی طرح فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے غفلت سے نکالتے تھے کہ دیکھو پہلی مرتبہ کا سور پھونکنے کا وقت قریب آ چکا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو سور پھونکا جائے، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے، دوسری مرتبہ کے بھی سور پھونکنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اور پھر آپ فرماتے دیکھو موت آنے والی ہے تمام سختیوں کے ساتھ اور وہ بالکل سر پہ آ گئی ہے. پھر اس کو دوبارہ فرماتے ہیں دیکھو موت تمام تر سختیوں کے ساتھ سر پہ آ چکی ہے. علماء نے اس اعلان سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر کسی کے لیے صبح فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہو یا رات تہجد میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہو، نیند سے پیچھے ہٹنا، نیند قربان کرنا، بستر چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو، آنکھیں کھل گئی ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا، شیطان اٹھنے نہیں دے رہا، ایسے میں اگر کوئی جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت اور موت کا ذکر فرمایا تو آدمی قیامت کو یاد کرے، قیامت کی سختیوں کو، دوزخ کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کے حساب کتاب کو، پل صراط پر سے گزرنے کو، یہ ساری چیزیں وہ یاد کرے. تو یہ بڑا اکسیر نسخہ ہے کہ اس طریقے سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے. تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، فجر میں اٹھ جانا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو بھی یہی باتیں کہہ کر اٹھایا کرتے تھے. ہم بھی گھر کے لوگوں کو جب فجر میں اٹھائیں اور جب تہجد کے لیے بیدار کریں تو ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہیں. ایک تو ہمارا انداز خاص طور پہ گھر میں بچوں کو اٹھانے میں یہ ہوتا ہے کہ
دیکھو اٹھ جاؤ، اسکول کی دیر ہو رہی ہے، مدرسے کی دیر ہو رہی ہے، اور فجر کی نماز نکل رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ دیکھو مرنا ہے، مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. اگر فجر کی نماز نکل گئی ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اس طریقے سے موت کا، قبر کا، قیامت کا ذکر کرنے سے واقعی انسان کے اندر ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی. تو اس طریقے سے خود بھی اپنا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اٹھانے میں یہ الفاظ اور یہ جملے مددگار ثابت ہوتے ہیں.